نمبر 9 آپ کا معجزہ تا قیامت رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات و خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانہ میں ختم اور نابود ہو چکا، لیکن اول و آخرین کے سردار کا معجزہ قرآن کریم تا قیامت باقی رہے گا۔ نمبر 10 حجر اسود کا آپ کو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا سلام کرنا اور درخت کے تنے کا رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جو اس طرح کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت نہیں۔ نمبر 11 دوسرے انبیاء کرام سے آپ کے معجزات کا بڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں وہ باتیں موجود ہیں جو عاجز کرنے میں دوسرے انبیاء کے معجزات سے زیادہ ظاہر اور واضح ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنا، اس لیے کہ خلاف عادت پتھر سے پانی نکلنے کے مقابلے میں یہ زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ پتھر کی ذات تو ان چیزوں میں سے ہے جن سے واقعتاً پانی نکلتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے کی شکل میں ظاہر ہوا، وہ زیادہ اہم ہے۔ اس معجزہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پتھر کے پھٹنے سے پانی نکلا اور ظاہر ہوا۔ نمبر 12 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹکی ہوئی آنکھ ٹھیک کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھا اچھا کر دیا، مگر اس شخص کی جس کی آنکھ اپنی جگہ پر موجود تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اندھے کی آنکھ صحیح سلامت واپس لوٹا دی جو رخسار پر آ چکی تھی۔ اس میں 2 جہت سے معجزہ ہے، ایک تو آنکھ کے نیچے آ جانے کے بعد اپنی جگہ صحیح ہونا، دوسری یہ آنکھ کی بینائی ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ واپس آ جانا۔ نمبر 13 ایمانداروں کا زیادہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مردوں کافروں کو کفر کے عوض ایمان والی زندگی عطا فرمائی، ان کی تعداد ان لوگوں کی بنسبت زیادہ ہے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جسمانی زندگی عطا کی ہے، اور ایمان والی زندگی اور جسمانی زندگی کے درمیان بڑا فرق ہے۔ نمبر 15 قرب خدا بندی میں آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہر پیغمبر کو اس کی امت کے اعمال، احوال اور اقوال کے لحاظ سے اجر عطا فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا نصف ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین امت ہونے کی خبر دی ہے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، اور بہترین امت ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں اچھے اعمال، حالات اور معرفت کی باتیں زیادہ ہیں۔ چنانچہ کوئی معرفت، حالت، عبادت، بات اور قرب خدا بندی کے حاصل کرنے کے اسباب و ذرائع میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو اور دعوت نہ دی ہو۔ ان تمام چیزوں کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، اور اس شخص کو بھی جو قیامت تک ان پر عمل کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی بھلائی کی طرف راہبری کرے گا
تو اس کا اجر اسے بھی ملے گا، اور تا قیامت جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو اس کا اجر برابر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ اور مقام تک انبیاء کرام علیہم السلام میں کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں یا ان میں تحریف ہو گئی۔ اب ان پر کوئی صحیح عمل کرنے والا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی ہے جو اس کے اہل و عیال کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اس حدیث کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے نصف حصہ کو نفع پہنچایا۔ اس کے برخلاف دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر ایک نے دوسرے نصف حصے کے مختلف حصوں میں سے ایک ہی حصے کو نفع پہنچایا، تو قرب خدا بندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا ہوگا جتنا نفع پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ ہے، یعنی آپ کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر صاحب معرفت کو جس طرح اپنی معرفت کا اجر ملے گا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معرفت کا اجر ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرف کے لحاظ سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر صاحب حال کو جس طرح اس کے حال کا اجر و ثواب ملے گا، ایسا ہی اس حال کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے لحاظ سے ہوگا۔ اور ہر بات کرنے والے کو جو اپنی گفتگو کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہو، جس طرح اس گفتگو کا اجر ملے گا اسی طرح اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور تبلیغ رسالت کے لحاظ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے اعمال میں سے جو بھی عمل ہو، مثلا نماز، زکوٰۃ، آزاد کرنا، جہاد، نیکی، بھلائی، ذکر، صبر، عفو، درگزر، اس کا اجر جس طرح اس کے کرنے والے کو ملے گا، اسی طرح اس عمل کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہوگا۔ ہر وہ اعلیٰ مرتبہ اور بلند درجہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی سے حاصل کیا ہے، اس کا اجر جس طرح حاصل کرنے والے کو ملے گا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے ہوگا۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کوئی ہدایت کی طرف بلائے گا یا کوئی اچھا راستہ جاری کرے گا، تو اس پر جو عمل کرے گا اس کا اجر بلانے والے اور جاری کرنے والے کو بھی ملے گا۔ جو عمل کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دوگنا اجر ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کرتے ہوئے روئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد زیادہ داخل ہوں گے۔ واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت کی وجہ سے نہیں روئے تھے جیسا کہ بعض جاہلوں کا خیال ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے روئے تھے کہ ان کو اپنا مرتبہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کے برابر نہ ہونے پر افسوس تھا۔ نمبر 15، تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بطور خاص مبعوث فرمایا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور انبیاء میں سے ہر نبی کو صرف اپنی امت کی تبلیغ کا ثواب ملے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور اسے تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا، جس کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ کبھی جس کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، کبھی براہ راست تبلیغ کرنے کی وجہ سے اور کبھی کسی سبب اور ذریعہ سے تبلیغ کرنے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اگر اللہ تعالی ہر بستی میں الگ الگ ڈرانے والا بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی بستی والوں کو ڈرانے کا اجر و ثواب ملتا، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو تمام انسانوں اور جنات کی طرف مبعوث فرمایا۔